بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عزیز بزرگوں، آج کا یہ موقع میں نے مناسب سمجھا کہ چند وہ باتیں جو محرم الحرام کے تعلق سے ہیں ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کا مہینہ یہ بڑا ہی احترام والا مہینہ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے مہینے کو فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اسی لیے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے میں ہیں رمضان کے بعد تو وہ ہے محرم الحرام کے روزے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے ان کو رکھتے تھے، اور اس کی یہ 10 تاریخ جو آج کی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. کئی نبیوں کے اہم واقعات اسی تاریخ کو 10 محرم الحرام کو پیش آئے، اور ایک عظیم سانحہ، ایک عظیم حادثہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے وہ بھی اسی دن پیش آئی. بہت ساری خلط ملط باتیں ہیں. اچھا، ہم میں سے بہت ساروں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے. بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی اور دردناک طریقے پر شہادت ہوئی ہے، لیکن اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا ہوا تھا واقعہ؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو مدینہ میں رہتے تھے بہت اطمینان سے. آپ کو تو کافی، یعنی آپ تو نواسہ رسول تھے، تو آپ کو تکلیف پہنچنے کا تو کوئی امکان نہیں تھا. تو پھر یہ شہادت مدینہ میں رہتے ہوئے، مدینہ سے کئی کلومیٹر دور مقام طف، جس کو بعد میں مقام کربلا کہا گیا، وہاں پر آپ کی شہادت ہوتی ہے. تو پس منظر کیا ہوا؟ میں انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ اور مسلمانوں کے جو امیر بنے ہیں وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی، وہ بنے ہیں. خیر، 6 مہینے آپ امیر رہے، 6 مہینے آپ نے خلافت کی. 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ نے اپنی بیعت کو واپس لے لیا، اور آپ نے خود بھی، حضرت حسن نے خود بھی، اور سب لوگوں نے، حضرت حسین نے بھی، اور سارے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ٹھیک، حضرت معاویہ اور حضرت حسنین ان دونوں کے ان سب کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے، بڑی ایک دوسرے سے محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ تو ان دونوں کا اتنا اعزاز اور اکرام فرمایا کرتے تھے، جہاں دیکھتے تو ان کو کہتے مرحبا، کہ خوش آمدید ہو. بہت قیمتی عطیے، تحائف ان کو دیا کرتے تھے. اب مسئلہ جو شروع ہوا ہے وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہاں وفات ہوتی ہے. آپ کی وفات کے بعد اصل یہ سارا مسئلہ جو شروع ہوا وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہوا یہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد یزید جو ہے وہ تخت پر بیٹھا. یزید وہ حضرت معاویہ کا بیٹا، اور جیسے ہی اقتدار سنبھالا، باغ ڈور سنبھالی،
تو اس نے یہ کہا ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان، اس کو جو مدینہ کے والی تھے، یعنی مدینہ کے کام کاج جو سنبھالتے تھے، ان کو کہا کہ جاؤ حسین ابن علی کے پاس، عبداللہ بن عمر کے پاس اور عبداللہ ابن زبیر، یہ تینوں بڑے بڑے اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ میں تھے، اہل بیت جیسے جن کو سمجھا، تو یہ وہ لوگ تھے، ان کو کہو سب تو میری بیعت کریں گے ہی میرے ہاتھ پر، ان لوگوں کو بھی کہو کہ میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کرے۔ یہ ہے پورے واقعے کا مین، سب سے اہم ٹرننگ پوائنٹ، سب سے اہم، یہ یہاں سے پورا معاملہ ہوا ہے۔ مدینہ کا جو والی تھا ولید، یہ پیغام لے کر اس نے عبداللہ ابن عمرو ابن عثمان کو بھیجا۔ یزید نے کہا ولید کو، اور ولید نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ان کو، یعنی عبداللہ ابن عمرو کو بھیجا کہ آپ جاؤ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر اور ان سب کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے جا کر پیغام سنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چند جوانوں کے ساتھ ولید کے پاس پہنچے، اور ولید نے یزید کا خط آپ کے سامنے رکھا کہ بھئی مجھے تو وہاں سے آرڈر ملا ہے اور حکم ملا ہے، اور جس میں حضرت امیر معاویہ جو وفات پا چکے ہیں، انتقال ہو چکے ہیں، ان کی خبر بھی ہے، تو اس پر اظہار افسوس بھی کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ساتھ میں یزید نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کر لیجئے، یعنی آپ یہ مان لیجئے کہ یہ اچھے خلیفہ ہیں، آپ یہ مان لیجئے کہ ہم آپ کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم دیں، یعنی آپ ایک اچھے حاکم ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کی وفات کا بہت افسوس تھا، لیکن بیعت والا جب معاملہ حضرت حسین کے سامنے آیا تو حضرت حسین نے اس کو فراموش کر دیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ دوسری طرف تین لوگوں کو کہا تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسین، حضرت حسین رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے یہ چلے گئے اور مکہ کی جانب انہوں نے سفر کر لیا۔ انہوں نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ سے مکہ کی جانب سفر شروع کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ عنہ ملے ان کو، یہ بھی وہیں مکہ ہی جا رہے تھے، حضرت حسین بھی، تو راستے میں ملے۔ عبداللہ ابن مطیع پوچھا بھئی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو میں مکہ جا رہا ہوں، بعد میں استخارہ کروں گا، جو میرے لیے مناسب ہوگا میں وہاں جاؤں گا۔ عبداللہ ابن مطیع نے فرمایا کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، اسی میں خیر ہے، اگر آپ کو کسی جانب کوئی خبر آوے، کوئی بلاوے، اور خاص طور پر کوفہ والے بلاوے، آپ وہاں نہ جائیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے ابا، آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، تو یہ لوگ وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ یہاں یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات مکہ پہنچ چکے ہیں، تو اس نے مدینہ کے جو حاکم تھا ولید، کہا کہ میری بات نہیں مانی، میں نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا، یہ مکہ چلے گئے، ان کو تو بیعت کے لیے لانا تھا، تو فوراً معزول، یعنی سیٹ گورنر ہی بدل دیا اس نے، میری نہیں مانی تو فوراً تبدیل کر دیا، اور اس کی جگہ پر عمر ابن سعید اشدق کو مدینہ کا حاکم اور والی بنا دیا۔ اور اس کی فوج میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو بن زبیر بھی تھے۔ عبداللہ بن زبیر جو مکہ گئے، اور عبداللہ ابن زبیر بہت بڑے صحابی میں، بہت بڑے صحابی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر، لیکن جس شخص کو مدینہ کا والی بعد میں بنایا ہے، اس کی فوج میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمرو بن زبیر بھی ہے۔ خیر دونوں بھائیوں کے اندر بعض معاملات میں شدید اختلاف تھا، تو عمرو بن زبیر تو پہلے ہی ان کو تشدد کا نشانہ بنائے ہوئے تھے، اب جب یہ بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو حامی تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر تو مکہ چلے گئے، تو عمرو ابن سعید اشدق کے مشورے سے 2000 کا لشکر لے کر یہ جو تھے حضرت عمرو ابن زبیر تھے، یہ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، اور اسی موقع پر ابو شریح خزاعی عمرو ابن سعید کو اس کام سے روکا کہ دیکھو مکہ جا رہے ہو تو ایسا مت کرنا
کہ مکہ کی حرمت پر کوئی آنچ آوے. وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں حرم ہے، وہاں غلاف ہے، وہاں بہت ساری متبرک چیزیں، لہذا یہ سب مت کرنا. مگر عمرو ابن سعید نے کوئی بھی بات مانی نہیں، اور عمرو ابن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ گیا اور مکہ سے باہر ایک جگہ رکا اور اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو یہ پیغام بھیج دیا کہ دیکھو میں یزید کی طرف سے بن کر آیا ہوں، اس کا نمائندہ، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مکہ میں آ کر لڑوں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے. خیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے آپ کو حوالے کرنے سے منع کیا، لہذا گتھم گتھا ہوئی آپس میں، اور عمرو ابن زبیر اور اس کے لشکر کو اخیر میں شکست اور ہار ہو گئی. خیر، تو یہاں پر یہ بات رک گئی. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں 3 سے 4 مہینے تک مکہ ہی میں رہے. اب کوفہ کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں، یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر انہوں نے بیعت اس کی لی نہیں ہے. دیکھیے، بیعت قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی ماتحتی میں نہیں آتا ہوں، یعنی میں آپ کو صحیح حاکم نہیں سمجھتا ہوں. اور بیعت قبول کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یزید کی جب بیعت قبول نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس سے چند چیزوں میں اختلاف تھا، حالانکہ آگے میں ذکر کرتا ہوں کیا کیا کرتا تھا. خیر، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت پر انکار کر دیا تھا، اور کوفہ والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی. تو ان لوگوں نے کیا کیا، کوفہ کے لوگوں میں سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے، اور انہوں نے سب نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ یہاں آ جائیے کوفہ، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اتنے خط بھیجے حضرت حسین کو، اتنے خط بھیجے. بعد میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت حسین نے وہ خط کے پورے 2 بھرے ہوئے بورے ان کے سامنے انڈیل دیے کہ دیکھو کوفہ والے نے مجھے کتنے خط لکھے. خیر، کوفہ والے یہی کہہ رہے تھے ان خطوں کے اندر، بس آپ آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کو کر لیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر مان لیں گے. اور دن بدن خطوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. حضرت حسین نے اس موقع پر یہ کیا کہ اپنے چاچا کے جو لڑکے ہیں ان کے، مسلم بن عقیل جن کا نام ہے، ان کو کوفہ کی جانب بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک خط دیا کہ آپ کوفہ والوں کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ سلام کے بعد مجھے آپ لوگوں کے خط ملے جس سے مجھے حالات کا پتہ چلا. میں اپنے بھروسے مند چچازاد بھائی ہیں حضرت مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، یہ پورے حالات کا جائزہ لے کے مجھے خبر دے دیں گے، اور ان کی طرف سے اگر حالات بہتر ہوں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کے حالات کا جب اندازہ لگایا تو لوگ یزید سے نفرت کرتے تھے اور حضرت حسین کی بیعت کرنے کے لیے بے چین تھے. اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا تو حضرت حسین کی طرف سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. یعنی حضرت مسلم بن عقیل نے یہ کہا کہ اگر تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو گے یہ ویسا ہی ہے جیسے حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا. تقریباً 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت لے لی. 18,000 لوگوں نے. جب حضرت مسلم بن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا تو حضرت حسین کو خط لکھا کہ بہت اطمینان ہے، یعنی یہاں تو یہ کوفہ کا معاملہ ہے، آپ اگر آ جائیں گے تو پورا کے پورا عراق آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، اور جب پورے عراق اور اتنا بڑا خطہ بیعت کر لے گا تو یزید والی مصیبت جو ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے ہم اس سے آسانی سے نمٹ سکیں گے اور مدینہ کے اوپر ایک بہترین حاکم اور بہترین خلیفہ قائم ہو سکیں گے. خیر، جب یہ خط حضرت حسین کو پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جانب سفر کرنے کا ارادہ شروع کیا. اس موقع پر آپ کے بھائی حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ انہوں نے حضرت حسین کو روکا. بہت مفید مشورہ یہ دیا، دیکھیے آپ کوفہ مت جائیے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ دونوں نے بھی روکا کہ آپ مت جائیے. لیکن اصل میں حضرت حسین کے دل میں ایک خالص اللہ کے لیے یہ محبت تھی،
ایک اخلاص ان کے دل میں یہ تھا کہ دیکھو اگر میں وہاں چلا گیا، اتنے سارے لوگوں کی محبتیں مجھ سے وابستہ ہے اور اتنے سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، لہذا میں وہاں جاتا ہوں۔ حضرت حسین یہاں سے روانہ ہوئے، کوفہ کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کوفہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کوفہ میں یہ ہوا، یزید کو جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل نے بیعت لے لی ہے حضرت حسین کی، اچھا ساتھ میں کس کو رکھا؟ کہا کہ کوفہ کے جو والی ہیں نعمان بن بشیر، ان کو ساتھ میں رکھ کر بیعت لے لی۔ تو یزید نے فوراً نعمان بن بشیر کو وہاں سے معزول کیا اور ایک بدبخت ابن زیاد کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ کا حاکم مقرر ہوا اور اس کی طرف یہ خط لکھا کہ فوراً کوفہ جاؤ اور مسلم بن عقیل کو کوفہ سے نکالو یا گرفتار کرو یا قتل کر کے میرے پاس لاؤ۔ یزید ابن زیاد کو یہ خط میں لکھ رہا ہے مسلم بن عقیل کے حوالے سے۔ عبداللہ ابن زیاد نے کوفہ کا حاکم بنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل پر گھیرا بندی شروع کر دی، تنگ پریشان، اتنا پریشان کر دیا کہ مسلم بن عقیل نے اخیر میں یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں ابن زیاد کے پاس جا کر میں ان کے سامنے بسامنے اس کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل نے ایک بات یہ کہی کہ محمد بن اشعث سے کہا کہ مجھے ایک تسلی دے دو، میرے بھائی حسین کو صرف اتنا پیغام یہ پہنچا دینا کہ آپ کوفہ نہ آئی ہیں، یہاں کے حالات بدل چکے ہیں، یہاں کے لوگ تبدیل ہو چکے ہیں اور یہاں پر میرے اوپر تنگ دستی حالات کا گھیرا کرنا شروع کر دی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا ہے جتنی بھی مرتبہ کبھی کوئی قاصد کسی جگہ کا آتا ہے پیغام لے کر، تو قاصد کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا ہے، چاہے کتنے ہی بڑے ظالم کے پاس سے کیوں نہ آیا ہو۔ یہ روئے زمین پر پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قاصد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف محمد بن اشعث جب یہ لے کر پہنچے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے، اور یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے کہا چلو میں امان دیتا ہوں، حالانکہ بہت مارا بھی، آپ خون میں خون ہو گیا مسلم بن عقیل کا، اور امان دے کر ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا اور ابن زیاد سے کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے، محمد بن اشعث ان کو پناہ دے کر لائے ہیں، کہا کہ ان پر ظلم نہ کیا جاوے۔ ابن زیاد غصے میں آ گیا، تو کون ہوتا ہے ان کو پناہ دینے والا؟ ہم نے تھوڑی ان کو پناہ دی ہے۔ اور یہی باتوں کے اندر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ یہاں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف مکہ کے یزید اور ابن زیاد نے یہ معاملہ کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے کے اندر یہ پیغام مل گیا، مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، کوفہ والوں نے بغاوت کر دی ہے، حالات پورے تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی درمیان میں ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں، کوفہ جانا چاہیے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کا قتل، یعنی آپ کی جو شہادت ہوئی ہے وہاں پر، اور ان کے گھر والے آپ کے ساتھ ہے، تو وہاں پر جانا، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میرے جانے سے وہاں کے حالات بدل جائیں گے، یعنی مجھے جب دیکھیں گے میں نواسہ رسول ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا ہوں، تو یہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سفر کو یہاں سے پھر کوفہ کی جانب آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی درمیان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مقام حاجر تک پہنچے تو کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا، اور قیس ابن مسہر کو یہ خط لے کر بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، اور کچھ ہدایتیں اس میں دی۔ قیس ابن مسہر جب یہ خط لے کر قادسیہ تک پہنچے، ابن زیاد کے سپاہیوں نے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا، اور قیس ابن مسہر سے کہا کہ دیکھو اگر جان چاہتے ہو، امان چاہتے ہو، تو جاؤ کوفہ اور وہاں کی چھت پر چڑھو اور حضرت حسین کو گالی گلوچ کرنا۔ حضرت قیس ابن مسہر چھت پر چڑھے، بہت زور سے اللہ کی تعریف کی،
اور اس کے بعد حضرت حسین کے فضائل بیان کرنا شروع کیے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر ہے، نواسۂ رسول ہے. اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین انسان اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ یہ نواسۂ رسول حضرت حسین ہے، اور پورے فضائل آپ کے بیان کیے. بس وہ مقام حاضر تک تشریف لا چکے ہیں. بس اے کوفہ والو تم آگے بڑھو اور ان کا استقبال کرو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہیں. ابن زیاد نے جب یہ دلیری دیکھی اس سے برداشت نہیں ہوا اور اوپر چھت کے اوپر سے ہی حضرت قیس ابن مسہر کو نیچے گرا دیا اور وہیں پر حضرت قیس ابن مسہر کی شہادت ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کوفہ کی جانب بڑھ رہے تھے. جب آپ مقام ثعلبیہ تک پہنچے تو محمد ابن اشعث نے قاصد وہ ملا آپ سے اور پوری حالات بتائے کہ یہ وہاں پر حالات چل رہے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہی میں نے جو آگے بات کہی اپنے سفر کو آگے بڑھایا، اور اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے ساتھ یہاں پر چھوڑ کر جس کو جانا ہو وہ چلے جائے، میں تو کوفہ کی جانب جاؤں گا. سوائے حضرت حسین اہل بیت اور چند آپ سے محبت کرنے والوں کے علاوہ باقی چند لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اور تقریباً 70 یا 72 کے قریب افراد جو اہل بیت ہے، یعنی اس سے مقدس گھرانہ اور اس سے مقدس لوگ اس وقت اس زمین پر جو موجود تھے اس کے علاوہ کسی جگہ پر موجود نہیں تھے، کیونکہ یہ تو آل رسول ہے، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے سارا کے سارا، اور حضرت حسین ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس موقع پر خطبہ دیا. چند لوگ واپس چلے گئے. آپ رضی اللہ عنہ اب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر مقام عقبہ پہنچے اور وہاں آگے چلے تو دور سے ایک لشکر نظر آیا. آپ نے قریب ایک پہاڑی تھی وہاں پر رکے اور ابھی تیاری میں ہی تھے کہ حر ابن زید، حر ابن یزید، یہ جو یزید تھا اس کا بیٹا نہیں تھا، یہ کوئی اور تھا حر ابن یزید. وہ وہاں پر لشکر کا سپہ سالار بن کر 1000 گھوڑے سواروں کے ساتھ آیا، آپ کے قافلے کے پاس پہنچا اور آپ کے قافلے کے پاس پہنچ کر آپ کے قافلے کے ارد گرد چھاونی بنا لی اور وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا. اب دیکھیے حضرت اسی درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کی صفیں بنائی تو وہ حر بن زید جو یزید کی طرف سے تھا، ابن زیاد کی طرف سے، وہ بھی صف میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر صف میں نماز پڑھ رہا ہے. خیر عصر کا وقت آیا، پھر عصر کی نماز میں وہ جماعت میں موجود ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حر ابن یزید اور اس کے لشکر کو مخاطب کیا اور کہا دیکھو اللہ سے ڈرو اور حق پہچانو اور حق کا ساتھ دو تم لوگ، اور اگر حق کا ساتھ دوں گے تو یہ اللہ کو راضی کرنے والے بنوں گے. ہم لوگ اہل بیت اس خلافت کے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف خلافت کا دعویٰ کرتے، یعنی ابھی جو یزید جو خلافت کا دعوے دار بن بیٹھا ہے ہم اس سے کہیں زیادہ خلافت کے حقدار ہم لوگ ہیں، لیکن ہم نے صرف حق کی خاطر اس کو چھوڑا ہے. لہذا تم ظلم کا ساتھ، ظالموں کا ساتھ مت دو، مظلوموں کی حمایت کرو. حر ابن یزید نے کہا کہ مجھے یہ سب باتوں کا علم نہیں ہے. حضرت حسین نے کہا کہ میں کوفہ گیا نہیں ہوں، مجھے تو بلایا گیا ہے، میں خود اپنی مرضی سے نہیں گیا ہوں. تو کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. تو حضرت حسین نے فرمایا اپنے بھائی سے کہ ان کو خط دکھاؤ کوفہ والوں کے. تو 2 بورے بھر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب حر ابن یزید کے سامنے ڈالے کہ دیکھو یہ سارے کے سارے خط کوفہ والوں نے ہمیں لکھے ہیں. تو حر ابن یزید نے کہا ہم کو پتا نہیں ہے ان خطوں کے بارے میں، ہمیں تو امیر کی طرف سے حکم ملا ہے، لہذا ہم ہر قیمت میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ابن زیاد تک ہم آپ کو لے جائیں. ابن زیاد یزید کی طرف سے بنایا ہوا کوفہ کا حاکم. حضرت حسین نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا سواریاں سفر کا سامان تیار کر لو اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف چلو. چنانچہ حضرت حسین نے کوفہ کا راستہ بھی چھوڑا، اب مدینہ کی جانب آپ سفر کا ارادہ کر رہے ہیں. حر ابن یزید بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب مدینہ کی طرف بھی نہیں جا سکتے، میں نہیں جانے دوں گا.
اس لیے کہ ابن زیاد تک پہنچانے کا مجھے آرڈر اور حکم مل گیا ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں کسی بھی صورت میں ابن زیاد کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ اور ابن یزید نے یہ بھی کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ قتال اور آپ کو قتل کرنے کا حکم ابھی دیا نہیں گیا ہے، مجھے لڑنے کا یا آپ کو مارنے کا حکم نہیں دیا گیا، بس مجھے لے جانے کا حکم دیا گیا۔ کافی دیر گفتگو ہوئی، آخر میں یہی فیصلہ ہوا نہ آپ واپس مدینہ جائیں، نہ آپ ابن زیاد کے پاس جائیں، نہ آپ کوفہ جائے، بلکہ ایک تیسرا راستہ اختیار کر لے وے جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ جاتا ہو۔ لہذا اس بات پر اتفاق ہو گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقام طف اس جانب سفر کرتے کرتے اب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں جو بعد میں جیسا بھی کہتے کربلا، اس جانب حضرت حسین اب جا رہے ہیں۔ سفر کرتے کرتے محرم الحرام سن ہجری 61 2 تاریخ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہوئے۔ اس سارے سفر میں حر ابن یزید نے اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کے ساتھ، یعنی پورے سفر میں وہ حر ابن یزید آپ کے ساتھ ہے، اور سفر کے دوران جو خطبے وہ بہت سنتا رہا حضرت حسین کے خطبے اور بہت متاثر ہوتا رہا۔ اسی دوران ابن زیاد کا قاصد اب آتا ہے اور حر ابن یزید کے پاس آیا اور خط دیا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ میرا خط، تمہیں جہاں ملے اسی جگہ رک جاؤ اور حسین کو وہیں پر تنگ کر دو اور وہیں پر حضرت حسین کو روک دو، اور کوشش کرو ایسی جگہ پر حسین کو روکو جہاں پانی پینے تک کا انتظام نہ ہو۔ نواسہ رسول کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ 10 تاریخ کو سبیلے لگاؤ، پانی کی پرب لگاؤ۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی پیاس کی حالت میں۔ ارے پیاس کی حالت میں شہادت ہوئی تو کیا ہم پانی پئیں گے؟ ہم تو روزہ رکھیں گے اس دن، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے۔ خیر، حر ابن یزید نے اس خط کا مضمون حضرت حسین کو سنایا اور فرمایا میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دے سکتا ہوں۔ اور وہیں پر کربلا کے میدان میں مقام طف میں حضرت حسین کے ساتھیوں میں سے حضرت زہیر یا زبیر ابن القین نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں ہر آنے والی گھڑی مشکلیں بڑھاتی جا رہی ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ابن یزید اور اس کے لشکر سے لڑتے لڑتے حضرت حسین سے آپ کے ساتھیوں میں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی تو یہ ہے حر ابن یزید ہے، اس سے اوپر وہ ابن زیاد کا لشکر ہے، اور اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے وہ یزید ابھی تو موجود ہے، تو ہماری مشکلیں بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ اے امیر المومنین، اے نواسہ رسول، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم مرتے مرتے اپنی جان دے دیں گے اور ان کے ساتھ لڑنا آسان ہوگا، بعد میں مشکل ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا میں لڑنا نہیں چاہتا، میں پہل نہیں کروں گا لڑنے کے اندر۔ آپ کربلا میں ہیں۔ دوسرے دن عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے 4000 کا لشکر دے کر بھیجا ہے۔ عمر ابن سعد کو ابن زیاد نے وہ 4000 فوجیوں کے ساتھ کربلا میں پہنچا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی۔ آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت حسین نے سارا واقعہ بتایا، میں خود نہیں آیا، کوفہ والوں نے بلایا، اب ان کی رائے بدل گئی تو اب میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر ابن سعد نے حضرت حسین کی رائے سے ابن زیاد کو خط کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ آپ واپس جانے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کے جواب میں عمر ابن سعد کو یہ لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ مسئلہ شروع ہوا تھا یہیں سے، یزید پہ ہاتھ پر بیعت کرنی تھی۔ یہ پورا اتنا لمبا سفر ہوا صرف وہ کام نہ کرنے کے لیے حضرت حسین نے اتنی مشقت، اور وہیں پر پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرا جا رہا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم غور کریں گے کہ کیا کرنا ہے ان کے معاملے میں۔ عمر ابن سعید کو مزید یہ لکھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان کے قافلے والوں پر پانی بند کر دو، تکلیفیں شروع کرو، حالات ان کے اوپر ڈالو تاکہ یہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاوے۔ حکم آیا، چنانچہ آپ پر اور آپ کے قافلوں والوں پر پانی بند کر دیا گیا، اور یہ آپ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا واقعہ، 10 کو شہادت ہوئی، یعنی 10 کا مطلب یہ 7 تاریخ کا واقعہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بھائی عباس ابن علی کو حکم دیا کہ کچھ لوگوں کو ساتھ میں لو اور پانی کی مشکیزیں بھر لاؤ۔ انہوں نے 30 سوار اور 30 پیدل لوگوں کو ساتھ لیا۔ عمر ابن سعد کی فوج سے مقابلہ کرتے ہوئے 20 مشکیزیں سے پانی کے بھر کر لا سکے۔ 60 لوگ گئے تھے پانی بھرنے کے لیے، اور پانی بھی دیا جا رہا ہے تو لڑنے کے بعد مل رہا ہے۔
اس کے بعد عمر ابن سعد نے آپ سے یعنی حضرت حسین سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں حضرت حسین نے عمر ابن سعد سے فرمایا کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لے، میں آپ کے سامنے 3 پیشکش کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو، میں اپنے نانا کے شہر واپس جانا چاہتا ہوں، مدینہ۔ نمبر 2، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ ملاقات کروں، مجھے خود ملنا ہے یزید سے۔ 2 بات۔ تیسری بات، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی ایک سرحد پر چلے جانا چاہتا ہوں اور مجھے جانے دیا جائے تاکہ میں کسی ایک سرحد پر جاؤں، اسلام کی حفاظت کے لیے لڑوں مروں اور وہیں پر میں شہید ہو جاؤں، مجھے یہ 3 اختیار دے۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا جس میں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شرائط یہ ذکر کی کہ حضرت حسین یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی ہے اور مسلمانوں کو ایک کلمے پر متفق کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیش کردہ 3 صورتوں میں سے جس کو اختیار کرے اس میں امت کی صلاح ہے، جس میں نبی کا خون ہے، جس کے اندر نبی کا سینہ ہے، جس کو نبی نے بوسہ دیا ہے، وہ ہمیشہ امت کے جوڑ کی بات کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا، ابن زیاد کو جب یہ خط اتفاق، صلح، امن والی بات پہنچی تو وہ بہت اس سے متاثر ہوا، یعنی اس کو بھی لگا جھٹکا کہ واقعی اس پر صلح ہو سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ درباری جو ہوتے ہیں، بعض مرتبہ آدمی کی سمجھ میں بات آتی ہے لیکن جب وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا، درباریوں سے جب مشورے لیتا ہے تو وہ درباری اس کی باتوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی کے دربار میں ایک شخص بدبخت قسم کا شمر ذل جوشن نامی شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دل میں اہل بیت کی نفرتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی صورت میں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت ملے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچ کر نکل جائے۔ اس نے ابن زیاد کو کہا کہ آپ اگر حسین کو مہلت دینا چاہتے ہو، وہ مضبوط ہو کر تمہارے خلاف جنگ لڑے گا۔ دیکھو کیسے بھڑکایا جا رہا ہے۔ آگے کہا اگر وہ ابھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ مجھے تو اس میں عمر ابن سعد کی ملی بھگت اور سازش کی بو آ رہی ہے، یعنی جو تمہارا قاصد وہاں بیٹھا ہے کربلا کے میدان میں، جو تمہیں لکھ کر یہ دونوں نے آپس میں سانٹ گانٹ کر لی ہے، نعوذ باللہ۔ مزید اس لیے آپ ایسا کرے، ایک مرتبہ آپ حسین ابن علی کو اپنے دربار میں بلا لے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی مرضی، آپ معاف کرے، آپ بیعت کرے، آپ سزا دے، جو آپ مناسب سمجھے۔ ابن زیاد نے شمر ذل جوشن کی رائے قبول کر لی اور یہی سیم ٹو سیم مضمون لکھا اور عمر ابن سعد کو بھیج دیا۔ اور یہ خط شمر ذل جوشن کے ہاتھ بھیجا بھی کس کے ہاتھ گیا ہے؟ یہ خط بھیجا بھی اسی بدبخت کے ہاتھ جو دربار میں یہ مشورے دے رہا ہے۔ مزید یہ بھی تاکہ اگر عمر اس بات کو مان لے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں مانے تو تم اسے قتل کر دینا اور اس کے بعد تم خود میری طرف سے لشکر کی امیر بن جانا۔ بعد السلام ابن زیاد کا خط عمر ابن سعد کے نام یہ ہے، بعد السلام میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو، ان کو مہلت دو یا پھر ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کی حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے فیصلہ کن جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو اور ان کی لاشوں کو مسلح کر دو، یعنی ان کے جسم کاٹ کاٹ کر میرے پاس لاؤ، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہے۔ قتل کے بعد گھوڑوں کی ٹاپ سے ان کو روند ڈالو۔ اگر تم نے میرے حکم کی تعمیل کی تو تمہیں ایک فرما بردار کی طرح میں انعام دوں گا، اور نہیں کی تو لشکر چھوڑ دو اور اس لشکر کی قیادت شمر ذل جوشن کے حوالے کر دو۔ دیکھیے بدبخت نے کیسے خط کا پورا مضمون بدل دیا۔ محرم کی 9 تاریخ کو یہ خط لے کر پہنچا ہے اور ابن زیاد کا خط رکھا اور عمر ابن سعد سمجھ گئے کہ یہ اس شخص کی خباثت ہے۔ عمر ابن سعد نے شمر ذل جوشن سے کہا کہ تو نے بہت ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا ایک بات پر اتفاق ہو رہا تھا، لیکن تو منافق ہے، تو بدبخت ہے اور تو نے دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ لہذا خط حضرت حسین کے سامنے جب پیش کیا، حضرت حسین نے ابن زیاد کی بات ماننے سے انکار کر دیا، فرمایا ذلت سے بہتر موت کو گلے لگانا ہے۔ اسی دوران آپ نے خواب میں نانا کی زیارت کی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا بیٹے آپ ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت حسین نے بہت آواز بلند ہوئی اور آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے خواب سنایا کہ نانا کا یہ خواب آیا تھا، رونے لگے اور پورے خیمے کے اندر رونے کی آوازیں آنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد
شمر کا لشکر آپ کی طرف آگے بڑھنے لگا اور آپ کے بھائی عباس ابن علی آگے بڑھے اور ان سے بات کی. شمر نے بغیر کسی مہلت کے فوراً قتال کا، جنگ کا اعلان کر دیا. کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بغض بھرا ہوا تھا اس کے دل میں تو اہل بیت کا، نبی کے گھرانے کا. عباس ابن علی نے آ کر حضرت حسین کو بتایا کہ وہاں تو جنگ کا نقارہ پیٹ دیا گیا ہے. آپ نے شمر کے نام پیغام بھیجا، آج رات 9 تاریخ ہے، آج رات صرف تو رک جا، میں نے قافلے والوں کو کچھ وصیت اور کچھ مجھے نصیحت کرنی ہے. دعا اور مناجات کے اندر پوری رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوری رات دعا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گزاری ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب صبح ہوئی ہے تو قافلے والوں کو نہایت جوش کے انداز میں خطبہ دیا ہے. دیکھیے، جنگ ٹالنے کی، اتفاق کی کوشش کی ہے حضرت حسین نے، لیکن جب طے ہو چکی ہے جنگ تو پھر کتنا جوشیلا خطبہ دے رہے. میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی مصیبت میں بھی. میرے علم کے مطابق آج کسی ایسے شخص، ایسے وفادار ساتھی نہیں ہوں گے جو اللہ نے مجھے میرے یہ ساتھی دیے ہیں، میرا ہر حال میں ساتھ دینے والے ہیں. اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر دے. ہو سکتا ہے کل کا دن ہمارا آخری دن ہو، اس لیے میری طرف سے اجازت ہے، اگر آج رات کے اندھیرے میں آپ جانا چاہیں آپ چلے جائیں، میرے اور میرے گھر والوں کو بس ساتھ یہ چھوڑ دیجئے، کیونکہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے. میرے گھر والوں کو بھی آپ ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ دشمن صرف میرا خون چاہتے ہیں. وہ جب مجھے دیکھ لے گا، پا لے گا، تو وہ پھر کسی اور کی چاہت نہیں کرے گا. آپ کے سارے ساتھی نے وفاداری کا اتنا ثبوت دیا، ایک شخص بھی آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا. اس موقع پر حضرت زینب بہن نے آپ سے بے قرار ہو گئی اور آپ نے انہیں تسلی دی، یعنی بہن تسلی دے رہی ہے حضرت حسین کو، آپ صبر رکھے، اور وصیت فرمائی. حضرت حسین نے اپنی بہن کو، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت کی خبر سن کر کپڑے مت پھاڑنا. کیا ہوا آج؟ سینہ مت پیٹنا. امت نے کیا کر دیا حضرت حسین کے نام پر، چلا کر رونا مت، ماتم مت کرنا. اور آج امت نے پورا ماتم بنا کر رکھ دیا ہے حضرت حسین کی وفات کو. عاشورہ کی رات تھی، تمام حضرات نے اپنے رب کے سامنے آہوزاری میں گزاری. دشمن مسلح ہو کر، یعنی ہتھیار بند ہو کر کھڑے تھے. 10 محرم جمعہ کا دن فجر کی نماز کے بعد عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے قافلے کی طرف بڑھنا شروع ہوا. آپ نے اپنے ساتھیوں کی صفیں قائم کی. 23 سوار تھے، 40 پیدل، کل 72 افراد آپ کے خیمے میں تھے. عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا اور ہر حصے کا الگ الگ امیر بنایا. ان میں سے ایک حصے کا امیر حر ابن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا. کافی دنوں سے حضرت حسین کے ساتھ یہ رہ رہا تھا. مقابلہ شروع ہوا تو حر ابن یزید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر حسینی میں شامل ہو گیا. حضرت حسین سے عرض کی، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کے نتائج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کاش میں نے آپ کو راستہ دے دیا ہوتا جانے کا، آج میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. قسم بخدا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا یہ لوگ آپ کے خلاف ایسی حد تک پہنچ جائیں گے. آپ کی بات نہیں مانی، مجھے اندازہ ہو گیا. آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اپنے لشکر کا سپاہی سمجھیے. چنانچہ یہ اسی میدان میں لشکر حسینی کا حصہ بنے اور جام شہادت نوش فرما لی. عمر ابن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا. باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی. یزیدی لشکر جو ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر ذی الجوشن کی قیادت میں یہ سب لڑ رہے تھے اور ان کے الگ الگ افراد ہلاک ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کے 72 افراد، پورا گھرانہ آپ کے سامنے شہید ہو گیا. امام زین العابدین جو حضرت حسین کی اولاد میں سے ہیں، ان سے پوچھا کتنا روتے ہیں آپ اپنے خاندان کو یاد کر کے؟ اب تو آپ رونا بند کر دیجئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا، پوری زندگی رو رو کر انہوں نے آنکھیں گوا دی، میرے سامنے تو میرا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے. چنانچہ دشمنوں نے بہت بے دردی کے ساتھ اہل بیت کے بڑے نہیں، دودھ پیتے بچوں کو بھی خون کے اندر نہلا دیا ہے. زرعہ ابن شریک نے نواسہ رسول حضرت حسین کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا. کمزوری سے پیچھے کی طرف تھوڑا ہٹے تو سنان ابن ابی عمرو انس نخعی نے نیزہ مارا، جس سے شانہ رسول کے اوپر، یعنی رسول جو سوار زمین پر یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شانے کے اوپر زور سے مارا. پھر اس نے آگے بڑھ کر
آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس بدبخت نے غروب کے وقت تک جنت اپنے سردار کی راہ دیکھ رہی تھی۔ حقیقت میں جنت کے سردار آ رہے ہیں حضرت حسین۔ 10ویں محرم کا یہاں سورج ڈوبتا ہے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ شہداء کربلا کے ساتھ جو بے حرمتی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی مسورات یہ شکایت کرتی ہے اللہ سے، بناتو کا سبایا و ذریتو کا مقتلا، کہ اے ہمارے نانا دیکھیں نا آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جن بیٹیوں کے سر سے بال کبھی آسمان نے نہیں دیکھے، جن کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں ہٹا، آج ان بدبختوں نے ان کے سر سے دوپٹے چھین لیے۔ ظلم بالائے ظلم، آپ کے اوپر گھوڑے روند ڈالے، گھوڑے چڑھا دیے، یعنی آپ کے جسم کو کاٹ دیا گیا، یہ شہادت ہوئی ہے۔ خولہ بن یزید اور حمید بن مسلم اہل بیت کے شہداء کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں گئے اور ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ سب کے سامنے اس بدبخت نے انتہائی گستاخی کرتے ہوئے، ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اس چھڑی کو نواسہ رسول کے ہونٹ پر، جہاں حضور بوسہ دیا کرتے تھے، جس کو حضور چوما کرتے تھے، وہاں پر ماری ہے۔ زید ابن ارقم اسی مجلس میں موجود تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے، صحابی رسول ہے، لیکن کمزوری کے باوجود ایمان اتنا مضبوط کہ ابن زیاد سے فرمایا، او بدبخت اپنی چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے اس جگہ کے اوپر اپنے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ دردناک طریقے پر شہادت ہو گئی۔ امت کو یہ پیغام پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ یہ ملا ہے ظلم کے خلاف ظالم کا ساتھ، اپنی شہادت قبول کر لی لیکن ظالم کے ہاتھ پر بیعت قبول کرنا تسلیم نہیں کیا۔ حضرت حسین اگر چاہتے کچھ بھی کہے بغیر کسی ایک سرحد کی طرف جا سکتے تھے اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ ارے یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یزید ابن معاویہ آپ کو سونے کے اندر تول دیتا، لیکن ظالم کا ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا۔ امت کو یہ پیغام دیا ہے، کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے حق بات کہنا، ظلم کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے یہ حق بات کہنا، اور حضرت حسین نے کہی ہے حق بات۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قتل حسین اصل میں، حضرت حسین کا اصل جو قتل ہوا یہ مرگ یزید ہے، یہ یزید کی موت ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں آپ شہید ہو گئے لیکن اسلام کو زندہ کر کے چلے گئے ہیں، لہذا اس دن ماتم کرنا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، سیاہ کپڑے پہننا، اور اسی طریقے سے الگ الگ طرح کے تعزیے بنانا، اور اسی طریقے سے تعزیے نکالنا، اور حضرت حسین کی شبی بنانا، اور اس میں گھوڑے بنانا، اس میں تیر ڈالنا، یاد رکھے ایک مسلمان کی ہرگز یہ شان نہیں ہے۔ حضرت مسلمان کی شان تو یہ ہے، اس دن حضرت حسین کے فضائل یاد کر کے ان کی شان میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کرے، ان کی شان کے اندر قرآن مجید پڑھ کر ان کو بخشیں، ان کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں تاکہ وہ ایمان حسینی تازہ ہو ان کے اندر۔ خیر، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.